اہم مسئلہ تھا، اگر حکم ہو تو میں عرض کروں. اچھا، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جی کہیں جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے جی یہ جو کہ جیسے کرفیو آرڈر، لاک ڈاؤن وغیرہ، یہ سب حالات پیدا ہوں جی تو اس پر یہ امام یا مؤذن یا مسجد کی کمیٹی یا عیدگاہ کی کمیٹی کی طرف سے یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، یہ کرفیو نہیں ہوتا، جی بلکہ یہ ہوتا ہے پولیس کی طرف سے، جی حکومت کی طرف سے. جی بالکل. ایسی صورت میں جی اب سب کے دل پر خطرہ ہے جی اس بات کا کہ میں جاؤں گا جی تو پکڑ جاؤں گا، بے شک. یا تو پولیس میری پٹائی کرے گی یا مجھے جیل میں ڈالے گی، جی مقدمہ فائل کرے گی، جی جو کچھ بھی ہو. تو اپنے اوپر خطرات کا اسے گمان ہے. جی تو اب ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ ہو یا عیدین ہو جی تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعے کے بجائے اب وہ ظہر پڑے. جی عیدین معاف ہو گئی، یعنی وہ واجبی نہ رہا، اس کے بدل میں کوئی نماز نہیں ہے، مگر ثواب کی نیت سے 4 رکعت وہ اپنے گھر میں پڑھ لے، رات سنی ہوگی. جی ہاں، اور اگر جماعت سے وہ پڑھنا چاہیں تو 3 آدمی سے زیادہ کی جماعت نہ ہو. 3 آدمی. جی ہاں، بالکل. اور قراءت سنی ہوگی. جی 4 رکعت پڑھیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری اس نماز کے بدلے میں ہمیں عید کا ثواب عطا فرما دے. بے شک. ہاں، تو یہ ہو جائے گا. یہ نماز کی قضا نہیں ہے، جی نماز چاچ ہے. نماز چاہیے. جی بالکل بالکل. یہ قضا نہیں ہے. یہ نماز جی ظہر جو ہے وہ اس کے بدلے میں قضا ہے. جی جمعے کے بدلے میں وہ قضا ہے. جی جی ہاں جی. نہیں، بہت اچھے سے آپ نے وضاحت فرما دیا. بہت سے لوگ کنفیوز ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس سے رہنمائی حاصل ہوگی. اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور رضوی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو یہ کہ جیسے آپ نے وضاحت فرما دیا تھا عید الفطر کے حوالے سے، وہ سب ماشاء اللہ عید الفطر کی نماز کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد بھی ایک نیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مساجد سے نے یہ اعلان کیا ہے شہروں میں کہ مساجد میں عید الفطر کی نماز ہوگی، اور جو اگل بگل کے بلڈنگ والے ہیں وہ اپنی بلڈنگوں کے چھتوں پر سب بندی کر کے کھڑے رہیں گے محلے میں، اور اس طرح نماز ہوگی. مسجد والوں کی ہو جائے گی، بلڈنگ والوں کی نہیں ہوگی. اچھا. وجہ یہ ہے کہ جدیہ مولد ہے جی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا. جی اس طرح پر کہ اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے جی اور سلطان کا گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا ہے، جی تو کتنے اب اپنے اور خود اپنی اور اپنے ماننے والوں کی جی چھتیں لگوا دی اور دروازہ بند کر دیا یا دروازے پر کسی کو نہ آنے کے لیے بیٹھا دیا، تو مسجد والوں کی نماز ہو جائے گی.
عشاء اور اس سے مصاحبین کی نماز نہ ہوگی. اچھا. اور اگر اس نے بھی دروازہ کھول کر اعلان کر دیا کہ جس کو آنا ہو اس میں آ جائے جی. تو ان کی بھی ہو جائے. ماشاء اللہ. تو یہ اعلان کیسے کریں گے جی. اپنے گھر میں آنے کا؟ جی. وہ بھی اب تک وہ بھی ٹی وی وغیرہ پھیلا کر کے یا لفٹ لگا کے اوپر چھت تک جائے. جی. جی. تو یہ عام طور سے لوگوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ جائے. ہاں. جب تک اس کا یہ اعلان نہ ہو لوگوں میں ہوں. کسی سے بھی آنا ہو ہاں. تو میرے گھر میں آ جائیں ہوں. نماز پڑھیں. یہ اعلان کرنا بھی آفت ہو جائے گا. جی. جی بے شک. سبحان اللہ. جی. ہاں ہاں تو یہ تو ہو گیا کہ جیسے اگر ایک محلے کی مسجد ہے اور لوگ اگل بغل کی بلڈنگوں میں اگر سب میں سب بندی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی. جی یہ ظاہر ہو گیا. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عیدین یا جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے سلطان ہو یا آج کے دور میں عالم علماء بلد ہو، ہے نا؟ ہاں عالم علماء بلد جی. سلطان کے حکم میں ہے جی. یا اس کا معزول ہو یا معزول کا معزول. جی بے شک. تو وہ معزون ہو یا معزون کا معزون ہو تو وہ اگر کہیں چاہیں تو کسی بھی بلڈنگ میں یا مکان میں یا کھلی ہوئی جگہ پہ وہ جمعے یا عیدین کی نماز کو قائم کروا سکتے یا امامت کا حکم دے سکتے ہیں. نہیں. اچھا. کیونکہ جمعے کے لیے صرف یہی جمعہ یا عیدین کے لیے صرف یہی ایک شرط نہیں ہے کہ امام ایسا ہو، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی شرطیں ہیں. جی. ان میں ایک شرط یہ ہے کہ یہ جمعہ عام ہے. جی بالکل. جی. جمعہ عام ملے گا نہیں جب بلڈنگ میں ہوگا تو، اور بلڈنگ کے اندر رہے گا. جی. تو اب وہ خاص ہر آدمی کا مانا جاتا ہے. جی. اعلان کیسے کرے گا؟ جی. ہاں. ہاں اس لاک ڈاؤن میں تو اذن عام کی شرط یہ ناممکن ہے. ہاں. تو جب اس اذن عام کی شرط ناممکن ہے تو نماز جمعہ یا عیدین کی نماز کا قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے. جی. ہاں. جی. اچھا. یہ حضرت